اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز صدر جلسہ، آج کے اس دن دعوت دین اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، عنوان آپ بھائیوں کے سامنے ہے، بہت بڑا عنوان ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعد نماز عصر تک 11 بجے تک تقریباً یہ پروگرام ہے۔ کئی لوگ اس پروگرام میں شریک ہیں، باتیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی، آپ کو دلائل بار بار سننے کو ملیں گی، مگر عربی زبان کا ایک اصول ہے، اذا تکرر تقرر، جب تکرار ہوتی ہے تو قرار پاتا ہے، کوئی چیز ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ بار بار سننے سے نقصان نہیں ہوتا، بار بار سننے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایسا عنوان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں، اس عنوان کی تو ابھی سخت ہمیں ضرورت ہے۔ ہم صحیح معنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر انگلیاں جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اٹھانے والا کسی مسجد میں اٹھاتا ہے، کسی ماتم کی مجلس میں اٹھاتا ہے، یوٹیوب میں بیٹھ کر کوئی وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ ایسے اس موقع پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں جانیں، ہمارا عقیدہ صحابہ کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، ہم صحابہ کی طرف سے کیا کر سکتے ہیں، آج کے اس دور میں صحابہ کی جانب سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر صحابہ کا حق کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر، ایک نوجوان کے اوپر صحابہ کا حق کیا، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں یہ چیز بہت اہم ہے میرے بھائی۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت سے میری تقریر کا آغاز کیا ہے۔ ترجمہ اردو زبان میں آیت کا یہ ہے، قل الحمدللہ، کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک بار پھر دوبارہ اس آیت پر غور کریں۔ وَسَلَامٌ، اور اللہ کی سلامتی ہو، عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ایک بہت اچھے جید عالم صاحب سے بہت اچھی باتیں سن رہے تھے، اور میرے تعارف میں بھی بھائی نے 2 بار عالم کا، میں عالم نہیں ہوں، آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں، اور مرتے دم تک انشاءاللہ طالب علم ہی رہوں گا۔ ٹھیک ہے، ہر روز سیکھتے ہیں اور روز سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، ہم علماء کی مجلس میں ہمارا شمار نہ کیجیے۔ جی، میں ابھی آنے سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتائی گئی۔ وحبر الامہ وبحر الامہ وحمامۃ الحرم، وہ حرم کے کبوتر، سبحان اللہ، وہ اس امت کے عالم، یہ وہ سمندر جیسا علم رکھنے والے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتزاز، بہت ساری باتیں۔ اس آیت کی تفسیر ابن عباس نے ایسے کی ہے۔ کوئی بھی قرآن کی آیت تو منمانی مت کیجیے، اللہ کے لیے منمانی مت کیجیے، اپنے ذہنوں سے تفسیر مت کیجیے۔ صحابہ نے جو کہا، تابعین نے جو کہا، جو صحابہ کا ہے اس کو لیجیے، پہلے اس کی روشنی میں تفسیر کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کیا تفسیر ہے۔ قال ابن عباس، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت کی شرح تفسیر ابن عباس کہتے ہیں، قال اصحاب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں جو اللہ نے کہا اللہ نے چن لیا، اللہ نے چن لیا، کن کو چن لیا اللہ نے؟ اللہ نے کسے چن لیا؟ سبحان اللہ، سلیکٹ کر لیا اللہ نے، سلیکٹ کر لیا۔ آپ جاتے ہیں آئی ٹی ہب یہ بھی ہے، آئی ٹی ہب بنگلور بھی ہے، جی ہاں، اگر کسی اچھے پوزیشن پہ آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ کسی کوئی ایک آدمی بیٹھ کر آپ کو سلیکٹ کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ یو ایس کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، آپ یو کے لیے سلیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ نے انہیں سلیکٹ کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، ان کو اللہ نے ہیرو بنایا ہے تمہارے اور میرے لیے، انہیں دیکھ کے ان کے نقش قدم پر چلو، سبحان اللہ۔ ابن عباس کا لفظ، ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام، یہ جو اللہ نے چنا ہے یہ اصحاب محمد، جی یہی لفظ ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے جو کانفرنس میں لفظ ڈالا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زبان سے نکلا یہ لفظ، یہ اصحاب محمد ہیں، عربی کا یہی سنٹنس ہے، اور صفوت خلق اللہ عربی زبان کا یہ جملہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ جملہ حضرت عمر نے نبی سے کہا تھا، ایک مرتبہ یہ جو جملہ ہے نا صفوت خلق اللہ، صفوت خلق اللہ معنی جانتے ہیں اس جملے کا کیا ہے؟ جی آپ بولیں گے جانتے تو آپ ادھر بیٹھتے، ہم ادھر کھڑتے، نہیں آپ جانتے بول کے ادھر کھڑا ہے آپ کو۔ ہم صفوت خلق اللہ تبارک و تعالی، ساری مخلوق میں وہ سب سے زیادہ چنندہ ہیں، سلیکٹڈ ہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے، صفوت خلق اللہ بعد النبیین، نبیوں کے بعد اگر کوئی سلیکٹڈ ہے، چنے ہوئے ہیں، اللہ نے کسی کو چنا ہے، وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت عظمت صحابہ کے لیے ایک بہت بڑی آیت کریمہ ہے، اسی کی شرح آپ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایسا سنیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحابہ کون ہیں؟ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے اللہ تعالی جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہاؤ بھاؤ ہمارے ہیں جی یوٹیوب میں میرے لائک کرنے والے 3 ملین ہیں۔ ایک جاہل بیٹھ کے یوٹیوب میں تقریر کرتا ہے، اس کو قرآن کی آیت پڑھنے نہیں آتی، دیکھنے والے لوگ 1 لاکھ بھی ہو جاتے، 10 لاکھ بھی ہو جاتے، 30 لاکھ بھی ہو جاتے، تو وہ خود بولتا ہے میرے دیکھنے والے ویورز، بولتے نا بھی انگریزی میں اس کو، میرے ویورز 3 ملین ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، تمہیں عربی پڑھنی نہیں آتی، تم جملہ ایک عربی کا پڑھ نہیں سکتے ہو، نہ صرف معلوم نہ نحو معلوم۔ میں مرآباد میں پڑھ رہا تھا، اس وقت ہمارے خاندان کے کئی لوگ ایک مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے، میں طالب علم آتا جاتا ہوں، ایک دن گھر میں آیا تو وہ جو خلیفہ ان کے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ایسا گھورے کھا جائیں گے، جی مجھے ایسا گھورے کہ کھا جائیں گے۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، جی اس کا ترجمہ کرو۔ کس کا بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس میں اولو الامر سے مراد کون ہے؟ ہمارے مرشد ہیں، اس لیے اولو الامر کی اطاعت واجب ہے تمہارے اوپر۔ سمجھے آپ؟ سمجھے کیا بھائی؟ نہیں سمجھے ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ کون اولو الامر؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے۔ میں ان کو ایک سوال کیا، اتنی آیت کا ترجمہ پوچھے نا، خالی یا کا معنی بولو، بس آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں جانا، خالی یا کا معنی چاہیے مجھے۔ یہ لفظ یا کیا ہے؟ وہ کسی نے اس کو رٹایا، یہ رٹ لیا، میرے سامنے آگے بیٹھ گیا۔ کسی نے اس کو رٹایا، یہ رٹ لیا، آگے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ یا حرف ندا ہے، جس کو بلایا جاتا ہے وہ منادا ہے، 6 الفاظ عربی میں آتے ہیں کسی کو پکارنے، یہ کس نے پڑھا ہے؟ نہیں معلوم، ادھر بھی جھانک رہا ہے، ادھر بھی جھانک رہا ہے، آخری میں معلوم کیا جواب دیا؟ ہمارے سرکار گھور کے دیکھے تو تم جل جاؤ گے، جی ہمارے سرکار گھور کے دیکھیں گے تو تم جل جاؤ گے، نکل کے بھاگ گیا۔ اس دن سے وہ پورا خاندان اہل حدیث ہوا،
پورا خاندان جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے اسے سمجھ میں آ گیا یہ دوغلے لوگ ہیں، جاہل بے علم لوگ ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں. لفظ یا کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. جی اس لیے علم کیا ہوتا ہے ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے. علم کیا ہوتا ہے عبداللہ ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے الصحابۃ ابر هذه الامه قلوبا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کون ہیں؟ ابن مسعود کہتے ہیں ساری امت میں سب سے صاف دل، سب سے نیک دل اگر کسی کا ہے وہ صحابہ کا ہے. ایک بات ہو گئی بھائی. آپ یہاں آئے ہیں ایسا دل لے کر جائیں گے کیا یہاں سے؟ جھوٹ نہیں بولنا. ہاں ایسا دل لے کر ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، پیٹھ پہ چھرا مارتے ہیں، انہیں معاف کرو گے؟ نہیں ہوتا نا، نہیں ہوتا. مسجد نبوی کے باہر میں کھڑا ہوں، باب السلام کے پاس ایک ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، رو رہے ہیں. اچھا کیوں رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہا جن کے ساتھ میں سلوک اچھا کرتا ہوں خاندان والے، اکثر وہی لوگ مجھے ستاتے ہیں. صحیح ہے کیا؟ ارے بولو بھائی. بنگلور کا اور حیدرآباد کا روڈ کیسا ہے؟ 2 وے ہے 1 وے ہے؟ زور سے. ارے بھائی زور سے. 2 وے ہے نا، تبھی آپ جلدی جا اور آپ آ رہے ہو. تو 2 وے رہنے دو، اس کو 1 وے مت بناؤ، اس کو 1 وے مت بناؤ. سبحان اللہ. جی ہاں، صحابہ کے بارے میں یہ لفظ الصحابۃ ابر هذه الامه قلوب، میں جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بول رہا تھا اسی جملے کی روشنی میں پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے ان کو ابو بکر صدیق بازو ہے دروازہ، یہ باب السلام، اس کے بازو جو دروازہ ہے نا باب الصدیق، ایک دروازہ باہر نکلتا تھا ابو بکر صدیق کے گھر کا، ایک دروازہ مسجد کے اندر نکلتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا سارے دروازے بند کرو، ابو بکر کا نہیں بند ہوگا. آج بھی کھلا ہے، آج بھی آپ جاؤ الا خوخت ابی بکر، یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے، آج بھی ہے دروازہ. ہو جانتے ہو یہ کون ہے؟ ابو بکر، جس کے گھر کا سارا خرچہ سنبھالتے تھے، خالہ کے بیٹے مصطح بن اساسہ. انہوں نے ہی آپ کی بیٹی پہ الزام لگانے میں پیش رفت رہے، آگے رہے. ابو بکر نے قسم کھائی، اللہ نے آیتیں اتار کر، ابھی خرم صاحب بول کر گئے آپ کے سامنے یہ بات، اللہ نے آیتیں اتار کر کہا قسم نہ کھاؤ، قسم ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة، اہل فضیلت کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایسی قسمیں کھائیں. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سب کے تعلق سے اچھا سوچو میرے بھائی. یہ ایک جملے پر بھی میں آگے جاؤں نا تو شاید میرے بعد بھی ایک عالم ہیں ہمارے اس ربانی صاحب. جی ہاں میرے بعد بھی ایک داعی ہیں ربانی صاحب. بہرحال ابر هذه الامه قلوبا، نمبر 1 پہلی چیز میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بھی کرتا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے، صحابہ کی طرح دل بنا ہے. سبحان اللہ. سیکنڈ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، شکیل بھائی آپ کا نام ہے نا، یہ جو سارے الفاظ میں پڑھوں گا جو یاد رکھ کر واپس بولیں گے ان کو انعام دینا، میں دوں گا انعام انشاءاللہ، آپ کے ہاتھوں سے دوں گا، میں دوں گا انعام انشاءاللہ. پہلی چیز دل سب سے صاف. سیکنڈ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، علم کا سمندر. صحابہ کیا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ ابن مسعود استعمال کر رہے ہیں نا، گہرا علم رکھنے والے. کیا لفظ؟ اللہ اکبر. وزنداری. ہمارے استاد ایک لفظ بولا کرتے، ذہن میں بیٹھ گئی ایسے ہی، بچپن میں بولے پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ گئی. ہمارا علم قرآن کے بارے میں جانتے ہیں کیا ہے؟ سمندر کے کنارے کنارے ہم چل رہے ہیں. کیا ملتی ہے سمندر کے کنارے؟ کون سی چیز ملتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی سیپیاں ملتی ہیں. اتنا ہی علم ہمارا. جو لوگ گہرائی میں جاتے ہیں ان کی مثال ہے وہ سمندر کے اندر غوطہ لگاتے ہیں. اندر کیا ملتی ہے؟ ذرا زور سے. ہاں صحابہ موتیوں والا علم رکھنے والے، گہرا علم، مضبوط علم، دل صاف، علم مضبوط. تیسرا کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ اقلها تکلفن. حیدرآباد میں تو اس کا زیادہ معنی سمجھ میں آئے گا. تکلف میں سب سے کم، کس میں؟ زور سے بولو نا. کیا وہی تکلف کس کو بولتے؟ تکلف کس کو بولتے بھائی؟ میں بولتا ہوں، سنو غور سے.
20 سال سے مسجد رحمانی میں اللہ کے کرم سے ایک ہی مسجد میں درس دے رہا ہوں، رمضان کے بعد کا۔ دعا کرو اللہ زندگی بھر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وہاں میں یہ مثال بار بار بولتے رہتا ہوں، میں جس استاد سے پڑھا ہوں نا مدینے میں، وہ ماشاءاللہ 2 کلیت الدعوہ کلیت الحدیث 8 سال کا کورس 4 سال میں دونوں کلیہ پڑھ کے آئے۔ آپ جانتے ہیں کون ہے بول کے؟ یہاں بھی کبھی کبھی آتے ہیں۔ کون؟ جی نہیں، میرے استاد نہیں، میرے ساتھی ہیں جی، جن کے بارے میں شیخ وصی اللہ عباس کہتے ہیں کہ یہ ان سے علم حاصل کرو۔ شیخ انیس کبھی بھی چھتری لے کر، سخت گرمی، چھتری لے کے چلتے ہو، مسجد 2 مسجدیں ہیں عمر آباد، بس سٹاپ کے پاس ایک مسجد میں چھتری رکھ کر استنجا کو گئے، واپس آئے، وہاں کے مؤذن صاحب تمل ناڈو والے مؤذن صاحب سے پوچھے میں نے یہاں چھتری رکھی تھی، کیا آپ نے دیکھی؟ اچھی اردو نہیں۔ مؤذن صاحب بھی سوچے یہ تکلف ہے۔ مؤذن صاحب نے کہا میں بھی ایسی ہی اردو بولوں گا جیسی اردو یہ مجھ سے بول رہے ہیں نا، کچھ لوگ کرتے، ایسی اردو میں بھی بولوں گا۔ میں نے یہاں چھتری رکھی تھی، کیا آپ نے دیکھی؟ سامنے سے جواب، تو کہیں کو رکھی یہاں؟ جی کیا جواب آیا؟ وہ سوچے کہ بھئی ایسی اردو میری بھی ہونی چاہیے۔ تکلف نہیں آتا تو مت کیجیے، نہیں آ رہا ہے تو مت کیجیے، جو زبان نہیں آتی اس میں تکلف مت کیجیے، جو تمہاری ورجنل زبان ہے اس میں آ جائیے۔ صحابہ تکلف نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عالم جا رہے ہیں، آج بڑا عالم ہو گیا، سامنے دیکھیے جانے سے اس کے کیا ہاؤ بھاؤ ہیں، کیا تکلفات ہیں ان کے، یہاں کی شادیوں میں کیا تکلفات ہیں۔ ایک وعدہ مجھ سے کر کے اٹھیے یہاں سے انشاءاللہ۔ اس مسجد میں احسن البیان ہے، تفسیر ہے احسن البیان اس مسجد میں ہے، اس میں سورہ صاد کی ایک آیت وما انا من المتکلفین، قرآن کی یہ آیت کی شرح میں ایک حدیث شیخ البانی کی صحت کے ساتھ پیش کی گئی ہے۔ کون عمل کریں گے اس میں؟ کون عمل کریں گے بھائی؟ جی انشاءاللہ بول لیجئے، کافی ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مشکل ہے، سوچ کے دیکھو، اللہ کے رسول نے منع کیا صلی اللہ، کس سے منع کیا؟ عن التکلف للضیف، مہمان کے ساتھ تکلف کرنے سے۔ کس کے ساتھ؟ ذرا زور سے بول۔ شادی میں سب کو بلائے نا، کون تو بھی ذرہ بڑا آ گیا، پوروں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگتے نہیں لگتے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اس کو۔ کیا صحابہ ایسے نہیں تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بنائے۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف بڑا کم، سادی زندگی، سمپل، بالکل سادی زندگی۔ کتنی باتیں ہوں، کیا کیا ہے؟ دوسرا علم کی گہرائی، تیسرا سبحان اللہ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اخلاق سب سے بہترین صحابہ کے کتنی ہوں؟ 4۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے انہیں نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے جسے چن لیا ہے، اللہ اکبر۔ ارے سن کر ہی کتنا اچھا لگتا ہے، اللہ نے جسے چن لیا ہے۔ قرآن کی آیت، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، اور آگے جائیں سفیان ثوری رحمہ اللہ، نام سنے ہیں؟ نام سنے ہیں؟ ٹھیک ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑے عالم۔ ان کا ایک جملہ بہت اچھا مجھے پسند ہے، دل کے قریب ہے، جو عبادت دوسروں کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت نہیں سمجھتا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو عبادت دوسروں کو معلوم ہو جائے میں اسے عبادت نہیں سمجھتا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ ٹھیک ہے، آیت تو سنے ہیں آپ، سنے ہیں آیت۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں۔ نبی کے صحابہ وہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، ہمیں اطمینان کم ملتا ہے کچھ لوگوں کو، مگر کم ملتا ہے. اللہ تعالیٰ خاص کر یہ نوجوان نسل، میں تو کہوں گا سب نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ ماشاء اللہ سارے کے سارے نوجوان ہی بیٹھے ہیں. نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ، مجھے بھی اس میں اللہ شامل فرما دے. اللہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان نصیب فرمائے. میں ذرا ہٹوں نا، تھوڑا سا عنوان سے ذرا نیچے جاؤں، لمبی لائن چلی جائے گی، لمبا چلا جائے گا. اطمینان اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذکر میں عطا فرمائے. اس سے مراد اصحاب محمد ہیں. اللہ ہمیں گانوں سے، اللہ ہمیں فلموں سے، جاؤں اس طرف، جاؤں اس لائن کی طرف. جی اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان اس کے ذکر میں عطا فرمائے. یہ صحابہ کی صفت ہے، اللہ ان کو اطمینان ذکر میں عطا فرماتا ہے. آگے چلیں. امام قتادہ رحمت اللہ علیہ بڑے امام ہیں تفسیر کے، قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کہتے یہ صحابہ کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، ہم نے جن کو کتاب عطا فرمائی ہے وہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھنے کے حق کے ساتھ. کوئی اس میں بتا دے مجھے قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا حق کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 121، 120 پر ایک آیت کا نمبر ہے، اللہ کا کلام ہے. اس میں امام قتادہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں ہے، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیا ہے قرآن کا حق؟ بولو بیٹے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، صحت میں اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، سوال کرتے کبھی جواب ملتا، میں کبھی بھی بولتا ہوں. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، ہمیشہ بولتا ہوں، باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. امام کو چاہیے کہ کوئی سوال کرے، امام بخاری نے باندھا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. ہم اس طرف چلے جائیں گے. کیا حق ہے قرآن کا؟ ایک بچے نے بتایا ترتیل. 5 حق ہیں، 5 حق پر جمعہ کا ایک خطبہ ہو سکتا ہے. پھر عنوان سے میں ہٹ جاؤں گا. عنوان ہے اصحاب محمد، عنوان ہے عظمت صحابہ. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ پڑھ لیجئے گا. وہ پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں گے یا بولوں میں؟ پڑھ لیں گے یا بولوں میں؟ پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے. امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت حق کے ساتھ کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو وعدے اللہ سے انہوں نے کیے وہ وعدوں کو نبھانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. یہ فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ بیان کی گئی ہے. قرآن کی 2 آیتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. جب بھی صحابہ کی عظمت، صحابہ کی فضیلت کا مسئلہ آئے گا آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں. 2 قرآن کی آیتیں اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عظمت صحابہ کے باب میں ہمیشہ یاد رکھیں. پہلی آیت، میں جیسے ہی آیت بولوں گا آپ سمجھیں گے ہاں مجھے آیت یاد ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. یاد ہے آیت؟ یہ آیت ہمیشہ میرے بھائی اس مسجد سے، عبد الرحیم اس مسجد سے لے کر جاؤ. آپ جب بھی صحابہ کی عظمت پر کوئی بات آئے گی آپ قرآن کی آیت پڑھ لینا انشاءاللہ تعالی. جی ترجمہ سن لیجیے آیت کریمہ کا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں، کون ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ صحابہ ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار، جو صحابہ نبی کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں. رحماء بینہم، اللہ اکبر، آپس میں بڑے نرم ہیں. سبحان اللہ. میں تو کبھی کبھی یہ جو جملہ ہے نا صحابہ کے بارے میں اللہ جو کہہ رہا ہے کافروں پہ سخت اور اپنوں پہ نرم، آج کا مسلمان بالکل الٹا ہے. میں نے تو ایسے ہی دیکھا ہے، آپ کیسا دیکھے ہیں؟
بھائی جواب دو مجھے. بالکل الٹا مسلمان ہے آج کا. اپنوں پہ گرم ہے. جتنی لڑائیاں جھگڑے جتنے ہیں اپنوں کے بیچ میں ہیں, غیروں کے سامنے اس کا دم ہی نہیں نکل جاتا ہے, وہ کھڑ ہی نہیں پاتا ہے. صحیح ہے جی. الٹا تھے صحابہ اکرام, صحابہ الٹا تھے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ارے لوگوں نے مسجد تک کو نہیں چھوڑا ہے. کبھی کبھی سلام پھیر کے بیٹھتے ہیں, اچانک کنارے کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے جی. ایک دم سے نہ نماز میں اطمینان, نہ رکوع میں اطمینان. لوگوں میں کم سے کم میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کم سے کم میرے بھائیوں اللہ کے گھروں میں تو جھگڑے مت کرو. اللہ کے گھروں کا تو احترام کرو. کم سے کم دہلیز کے باہر جا کر تمہاری بکواس کرو کم سے کم. سبحان اللہ. میں دیکھتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی. سلام پھیرے ایک آدمی شروع ہو گیا جی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, ایسا ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے اختلاف العلماء, ادھر سے نہیں ہوتا ادھر سے ہوتا ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جی. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کے بارے میں اللہ اور آگے کہہ رہا ہے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر. آپ دیکھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور رکوع کرتے ہیں. رکعا سجدا, آگے ہے اللہ کا لفظ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جملہ پڑھو میرے ساتھ, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ہے کوئی اس کا ترجمہ بولے مجھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اس کا ترجمہ کوئی بتائے مجھے. بھائی آپ کو دیکھ رہے ہیں جی, کس کو پکڑ کے لائے یہاں پر آپ؟ بار بار پوچھ کے دماغ کھا رہا ہے یہ آدمی ہمارا جی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, کیا معنی ہے اس کا؟ یہ صحابہ کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے جی. ایک ایک لفظ اللہ کا دیکھو, آپ ان کو سجدے میں دیکھو گے, آپ ان کو رکوع میں دیکھو گے. یبتغون, یہ تلاش کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا تلاش کرتے ہیں؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی. کیا تلاش کرتے ہیں؟ ذرا بولو میرے ساتھ, اور ایک بار بولو. ہاں, اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی. دنیا میں جو بھی کام کرو گے خالص اللہ کے لیے کرو. یہ صحابہ کی صفت ہے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. مسجد بناتے وقت ہم لوگ تھے, آج ہمیں کون پوچھ رہا ہے؟ ٹرسٹ میں ہمارا نام کہاں ہے؟ ادارے بناتے وقت ہم لوگ تھے, آج ہمیں کون گن رہا ہے جی. اس طریقے کی جو کرسی کی جو رساکشی ہے, جی ہاں, جو کرتے ہو اللہ کے لیے کرو, اس کو راضی کرو, انشاءاللہ وہ دنیا کو راضی کر دے گا انشاءاللہ. خالی آیتیں پڑھ کے گزر نہیں جاؤ میرے بھائی, گزر نہیں جاؤ. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. کیا آیت ہے قرآن کی, سبحان اللہ. سیماہم معنی جانتے ہیں اس کا؟ ان کی پیشانیاں, سیما کہتے پیشانی کو. سیماہم فی وجوہہم, ان کے چہرے پہ جو پیشانیاں ہیں, پیشانیوں پر من اثر السجود, سجدے کے نشانات ہیں. اللہ اکبر. کتنا اچھا لفظ ہے. لمبی سی آیت کریمہ, سورہ فتح کی آخری آیت ہے. مجھے لاسٹ کا ایک جملہ پڑھنا ہے. آخری کا جملہ اللہ کا بڑا اچھا ہے صحابہ کی عظمت کے بارے میں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کر دیا صحابہ سے, وہ صحابہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. دو وعدے ہیں اللہ کے, اللہ کے دو وعدے ہیں, مغفرۃ و اجر عظیما. کیا وعدے ہیں اللہ کے صحابہ سے؟ ذرا زور سے, ذرا زور سے. اللہ نے صحابہ کو معاف کر دیا, اللہ نے مغفرت کر دی صحابہ کی, اور اللہ نے بہت بڑے اجر کا وعدہ صحابہ سے کر دیا ہے. آج کسی کو حق نہیں ہے, صحابہ انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ان کی زندگی میں ہوئی ہیں, جب اللہ نے معاف کر دیا ہے, اللہ کی اس آیت پر انگلی اٹھاتے ہوئے, اللہ پر اعتراض کرتے ہوئے کسی کو حق نہیں ہے صحابہ پر انگلی اٹھانے کا. آئی سمجھ میں؟ آئی سمجھ میں؟ یہی احسن البیان اٹھا لو, تفسیر ابن کثیر اٹھا لو, احسن البیان کے مصنف
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں غریق رحمت کرے. جی ہاں, اللہ انہیں غریق رحمت. پہلی بار جب احسن البیان پڑھ رہا تھا میں, ان کے فورورڈز, مقدمہ بولتے ہیں, فورورڈز میں لکھا ہوا تھا, میرے پاس عمرہ کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جماعت کے لوگوں نے پیسہ جمع کر کے مجھے عمرے پہ بھیجا. مصنف لکھ رہے ہیں, میں پہلی بار جب حرم میں گیا میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ اولاد زیادہ ہیں, رزق کا مسئلہ ہے, اللہ مسئلہ حل فرما دے, اللہ مسئلہ حل فرما دے. جب میں عمرہ ختم کر کے واپس جا رہا تھا, جدہ ایئرپورٹ میں ہی مجھے کال آتا ہے, فون آتا ہے دارالسلام پبلیکیشنز کی طرف سے, ہم قرآن کی تفسیر کرنے کا ہم نے ارادہ کیا ہے, اس کے لیے ہم نے آپ کا نام چن لیا ہے, آپ آ جائیے اور ہمیں جوائن کر لیجیے. ہے نہیں, کبھی کبھی ان کو بھی پڑھا کرو, کیسے مسئلے اللہ حل کرتا ہے پتا چل جائے گا آپ کو. 15 دن بھی نہیں گزرے میرا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا. گھر جانے سے پہلے میری دعا اللہ نے قبول فرما لی. بہترین عالم, بہترین عالم, آپ کے علم کے لیے بتا دوں میں, ایک عالم صاحب اسی ہندوستان میں تھے, جب 2 ملک تقسیم ہوئے تو ادھر چلے گئے. ان کے ماننے والے کچھ لوگ ہیں, سمجھ گئے ہوں گے میں کن کے بارے میں بول رہا ہوں. جی, کچھ لوگ ملک تقسیم ہونے کے بعد ادھر بھاگ گئے, اور اللہ تعالیٰ ان کے ماننے والوں کو صحیح ہدایت عطا فرمائے, غلطیوں کی اصلاح کے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام تھا خلافت و ملوکیت. اس کتاب میں انہوں نے بڑے بڑے صحابہ پر انگلی اٹھائی, بڑے بڑے صحابہ پر, یہ ایسے تھے, فلاں تھے, ان میں یہ غلطیاں پائی جاتی تھی. سبحان اللہ. یہ بندہ جن کا میں نام لے رہا ہوں, احسن البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ, انہوں نے اس کا جواب دیا. خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت, شرعی حیثیت کیا ہے آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں. ہندوستان کے بڑے عالموں میں سے ایک, ہمارے پاس نہیں, جو بہت بڑے لوگ, عرب دنیا بھی ان کو مانتی ہے, مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ. کون؟ علی میاں کے نام سے لوگ مانتے ہیں ان کو. انہوں نے خط لکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا. اس عالم دین کا کام, میرے دماغ میں بھی کچھ شک آ گئے تھے, تمہاری کتاب پڑھنے کے بعد میرے شک ڈاؤٹ ہوئے. اللہ اکبر. حافظ صلاح الدین صاحب, تمہاری کتاب پڑھنے کے بعد میرے شک دور ہوئے, صحابہ کے بارے میں میرا عقیدہ اچھا ہوا. یہ ہمارے علماء ہیں. دوسرے بڑے بڑے لوگ جن کو دنیا بڑا مانتی ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے علماء کا, ہمیں علم نہیں ہے اس کا. میرے بھائی, کیا آپ جانتے تھے یہ؟ ذرا مجھے بتاؤ, جانتے تھے آپ؟ ذرا جی, 10 ہو گئے ہیں, بس کر لوں, 10 پر بس. جی 11 تک پروگرام ہے نا. شیخ ہے نہیں ہے؟ ربانی صاحب آنے تک چلوں میں. چلیے, بہرحال اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ حافظ صلاح. اور ایک بات بھی میں بتا دیتا ہوں, بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. یہ جتنا بھی پڑھے اپنے ملک میں پڑھے, باہر جا کے نہیں پڑھے. ان کا جتنا بھی علم ہے اپنے ملک کا ہے, وہاں علم حاصل کیے, اور اللہ نے انہیں اس علم کے اندر گہرائی عطا فرمائی. وہ تفسیر میں یہ لکھتے, آج جتنے حاجیوں کو دیتے نا اردو زبان میں جو ترجمہ مملکت عربیہ سے جو تقسیم ہوتا ہے, انہی کا ترجمہ ہے, انہی کی تفسیر ہے جو سارے حاجیوں کو بانٹی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن کی اس آیت کی شرح میں لکھتے ہیں, اس کے ایک ایک ٹکڑے میں, ان کی تفسیر پڑھو جا کر, اس کے ایک ایک ٹکڑے میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء, ایک ایک ٹکڑے میں اللہ نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا. کس نے بیان کیا؟ ارے بھائی کس نے بیان کیا؟ میرے ساتھ رہو, میں الگ آپ الگ نہیں ہونا. اللہ نے اس کے ایک ایک ٹکڑے میں صحابہ کی عظمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. جی ہاں, میرا ان سے ایک سوال ہے, اللہ نے جس کی عظمت کو بیان کیا ہے, تم کون ہوتے ہو ان کی زندگیوں کو مجروح کرنے والے جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو ان پر انگلیاں اٹھانے والے؟ میرے بھائی, کیا ہے محرم کا مہینہ, وقت کا موضوع, سلگتا ہوا موضوع ہے یہ. بار بار اس پر کانفرنسیں ہو, بار بار نوجوانوں کو جگایا جائے, دلیلیں دی جائیں تاکہ اپنا ایمان مضبوط ہو جائے. قرآن کی دوسری آیت, میں نے کہا 2 آیتیں آپ کے سامنے کہوں گا اور ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں. ابن مسعود نے صحابہ کے بارے میں جو کہا, کیا کہا بھائی وہ؟ جی زور سے بولو بیٹے.
دل کی صفائی ایک، دوسرا علم کی گہرائی ماشاءاللہ، تیسرا تکلف میں کم ماشاءاللہ، چوتھا اخلاق میں سب سے بہتر، پانچواں جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اس کیا نام ہے آپ؟ یاسر، لکھو نام ان کا، اس بچے کا نام لکھو جی۔ ان کو اسی مجلس میں آپ انشاءاللہ جو بھی جائزہ ہے آپ دیں گے انشاءاللہ، میں دوں گا، آپ دیجئے اپنے ہاتھ سے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے یاسر۔ قرآن کی دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون، میرے طرف رہیں، ڈائریکشن ادھر رہیں، ڈونٹ موو یور ڈائریکشن دس سائڈ، ذرا انگلش مجھے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیں۔ ایک لفظ ابھی عارف صاحب بول کر گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مذاق کرتے تھے، سبحان اللہ، مذاق کرتے تھے، تھوڑا تھوڑا اس لیے مذاق کر لیتے ہیں آپ بھی چست رہیں، میں بھی چست رہوں، دونوں مل کے چلیں انشاءاللہ۔ دوسری قرآن کی آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، مشہور آیت، ہر عالم تقریباً صحابہ کے موضوع پر اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، جانتے نہیں آیت؟ جانتے ہیں جی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے سبقت کرنے والے، سب سے پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں، والذین اتبعوہم باحسان، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آیت سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ ارے آئی نہیں ہے جی، اتنے بھی معصوم مت بنو، آیت سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلے سبقت کرنے والے، کیا معنی ہے اس کا؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، اسلام قبول کرنے والے ماشاءاللہ۔ اور ایک جی، صحابہ نے کچھ لکھا ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں آیت ہے، بیعت رضوان جنہوں نے کیا، بیعت رضوان جو صحابہ نے کیا، یہ آیت میں اللہ نے ان کے بارے میں کہا، سب سے پہلے جو لوگ اسلام میں آگے آ گئے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مہاجرین نمبر 1، ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، والانصار، اللہ نام لے رہا ہے، اور انصار ہو گئے، 2 ہو گئے، تیسرا نام اللہ کا نام، والذین اتبعوہم باحسان، یہ لفظ پڑھو میرے ساتھ، پڑھو اور ایک بار بولو، اللہ اکبر۔ اور جو ان کی اتباع کرتے، جن کا نام اللہ پہلے لے لیا، کن کا نام لیا؟ اللہ، اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو نوجوانوں، تو آپ کو صحابہ کے طریقے پہ زندگی گزارنی پڑے گی، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، صرف اتنا نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ سارے قرآن مجید میں جب بھی ایسی آیت ریپیٹ ہوگی من کے ساتھ آئے گی، بس یہی ایک ایسی جگہ ہے پورے قرآن میں من کے بغیر تحتها الانہاروں کے ساتھ یہ آیت کریمہ یہاں آئی ہے، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے، اس سے بڑی، میں آگے آتا ہوں، خوشی کے ساتھ آ رہا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ۔ صحابہ کی اتباع کرنے والے جو تیسرا جنریشن ہے، اللہ نے مہاجر، انصار اور جو ان کی اتباع، ان سے مراد کون ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ سب سے پہلے تابعین ہیں، سب سے پہلے کون ہے؟ تابعین ہیں، تابعین ہیں، پھر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان ہے انشاءاللہ۔ یہ عبد الرحیم فیضی میں بیٹھنے والے مسلمان بھی اس میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رہیں گے نہیں؟ چیخ مت مارو یار، ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عبد الرحیم فیضی میں بیٹھنے والے بھی مسلمان رہیں گے انشاءاللہ، جو اس آیت کی روشنی میں آئیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کے لیے جنتوں کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے، سبحان اللہ۔ میرے معزز ساتھیو، یہ دوسری آیت کریمہ ہے، صحابہ کا طریقہ نجات کے لیے ضروری ہے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا نجات کے لیے ضروری ہے۔ میں کچھ چیزیں نوٹ کیا ہوں، انگلیوں پر گناؤں گا انشاءاللہ، آپ گن لینا، مختصر بات کر کر اپنی بات ختم کروں گا۔ 70 پر 3 فرقے نا نبی نے جو کہے، کتنے؟ اس میں ایک فرقہ، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں فرقۃ الناجیہ، کیا بولتے ہیں؟ نجات پانے والا فرقہ۔ کون سا ہے وہ؟
سی بھی مسجد میں جاؤ وہ بولتے ہیں ہمیں چنو. پکی اردو، بنگلور کی اردو میں بول رہا ہوں. ہمیں کیا جی؟ تھوڑا سا ایک لطیفہ کر لیتا ہوں. ہمارے پاس دکن میں ہے نا اردو، ہماری دکنی ہے، ہماری لکھنوی اردو نہیں ہے. کوئی چیز لال ہے تو لال ہے بولتے ہیں، بہت لال ہے تو بہت لال ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ لال ہے. ہم نہ اتنا نہیں ہوتا، ہم نہ لال ہے، ختم. کیسا؟ وہ بہت سب ہم نہ نہیں ہوتا، ہم نہ کیسا ہے؟ لال ہے، ختم. ہماری اردو ایسی ہے. جی ہاں، ہم اسی اردو میں ہیں اور وہی زبان ہماری ہے. سبحان اللہ. جی جو چیز آپ کو میں بتا رہا تھا، کون سے جملے سے لفظ نکلا؟ یہ کیا بولا میں آپ کو لاسٹ میں؟ فرقۃ الناجیہ. ہم ہی ہیں سب بولنے والے. سبحان اللہ. ہم ہی ہیں ساری مسجدوں میں. مگر نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کا جو جواب کیا ہے؟ یہ عنوان ہے نبی کا جواب. نبی کا جواب یہ عنوان ہے. جی ہاں، 70 پر 3 فرقوں میں ایک فرقۃ ناجیہ جو ہوگا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ. اللہ اکبر. فرقۃ الناجیہ میں اگر آپ کو آنا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. آپ کو اگر اللہ کی رضامندی پانا ہے، صحابہ کا طریقہ چاہیے. سبحان اللہ. یہ تو میرے دل کے بھی قریب ہے. اختلافات ہیں آج، اللہ سے میری دعا ہے اللہ اختلافات کو دور فرمائے، کیونکہ یہ وقت اگر اختلافات دور نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا. تم ایک ہو گئے تو دنیا کچھ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی بھائی. جی ہاں، قرآن کی آیت جب میرے استاد پڑھاتے تھے نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے میرے. اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اطاعت اللہ اس کے رسول کی کرو. اس کے بعد ایک لفظ ہے ولا تنازعوا، لڑو نہیں آپس میں، اختلاف نہ کرو. فتفشلوا، یہ عربی کا اللہ کا لفظ ہے. اے مسلمانوں، اختلاف کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے. کیا ہوگا؟ ڈرو گے، ڈر کر جیو گے، ڈر کر جیو گے، بزدل ہو جاؤ گے. فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ اللہ کا لفظ ہے. تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں لڑو گے تو یہ ہوگا. اس لیے لڑو نہیں. اختلافات کے زمانے کا علاج صحابہ ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اگر اختلافات کو دور کرنا ہے تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے صحابہ کرام. حدیث ارباز بن آریہ کی حدیث ہے رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، انہ من یعش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا، میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، لڑیں گے لوگ. اختلافا کثیرا، کیا کرنا اللہ کے رسول اس زمانے میں؟ اختلافات کے زمانے میں کیا کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ نے علاج دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ہے علیکم بسنتی، بولو میرے ساتھ، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. سبحان اللہ. میری سنت کو پکڑ لو. حدیث آ گئی. اور ایک بات بتا دیتا ہوں، 1,50,000 صحابہ تھے نبی کے زمانے میں، کم و بیش یہی روایت ہے. کتنے؟ حج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 1,25,000 صحابہ تھے. کتنے؟ ایک بھی صحابی، یہ غور سے سننا، آپ کو نہیں ملیں گے جن کے سامنے صحیح حدیث آ گئی ہو اور انہوں نے اپنی بات پیش کی ہو. نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جی. ایک بھی صحابی، 1,50,000 صحابہ میں ایک بھی صحابی آپ کو نہیں ملیں گے ان کے سامنے حدیث آ گئی ہو اور انہوں نے اپنی بات پیش کی ہو. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا نہیں آیا بھائی؟ اتنا سنجیدہ ہو جاتے ہیں آپ لوگ جی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 1، اختلافات کو دور کرنا، نبی کی سنت کو پکڑ لو. فوراً نبی نے کہا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. جو خلفاء راشدین ہیں نا ان کو مضبوطی سے پکڑ لو. صحابہ کا طریقہ، نبی کا طریقہ اختلافات کا علاج ہے. سبحان اللہ. ایمان اللہ کو صحابہ جیسا چاہیے. کیسا بھائی؟ ہم جیسا چاہے نہیں رکھ سکتے.
اللہ نے قرآن میں کہا آمینو، بولو، کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے. جی ہاں، ایمان بھی اللہ کو صحابہ جیسا چاہیے. اور سبحان اللہ، اگر صحابہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا طریقہ بھی صحابہ جیسا چاہیے. جی ہاں، میں ایک ڈاکٹر کو جانتا ہوں، بڑی امیدوں سے ماں باپ بچوں کو پڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں. اکثر یہ جو ہائیلی پڑھ لیتے ہیں نا بھائی لڑکیاں، اپنے پیر پر کھڑا ہونا، اکثر جو غیر مسلمین کے ساتھ جا رہے ہیں نا، پڑھے لکھے لڑکیاں. کون جا رہے؟ دیکھو ان کی ڈگری پڑھ کے دیکھو، نیچے ماسٹر کرے ہوئے رہیں گے، MBBS کرے ہوئے رہیں گے، ڈاکٹری پڑھے ہوئے رہیں گے. جی ہاں، ماں باپ جو ہے نا، آج کل کے جو جنریشن کے ماں باپ، پڑھانے کے لیے اتنی فکر ہے دنیاوی تعلیم کی، اسے دین توحید صحیح معنی میں سمجھاتے ہی نہیں، اور بڑی ہو کر وہ بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ. عالم تو یہ ہے، کوئی وہاں سے یہاں بھاگ کے آ رہی ہے، کوئی یہاں سے وہاں بھاگ کے جا رہی ہے. جی یہ ناٹک بھی چل رہا ہے. اللہ اکبر. جی دل روتا ہے. میں یہاں آنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ کے اوپر اپنی آفس جا رہا تھا، ایک ساتھی بھاگ کر ہے، شیخ کیا ہے بھائی، ہماری ایک رشتہ دار لڑکی 1 ہفتے کے لیے بھاگ گئی تھی. ہنسنے کی بات نہیں ہے. 1 ہفتے کے لیے بھاگ گئی تھی غیر مسلم کے ساتھ. اس نے مندر میں کر لیا، واپس توبہ کر کے 1 ہفتے کے بعد آ گئی ہے. سوال سنو کیا ہے ان کا، کیا اس کے لیے عدت ہے؟ سوال کیا ہے مجھ سے، کیا اس کے لیے عدت ہے؟ یہ آپ ادھر ادھر نہیں، میں آنے سے مجھ سے سوال کیا گیا ہے. جی لوگ، حالات ایسے ہیں، سبحان اللہ، حالات ایسے ہیں. ایک ڈاکٹر لڑکی بڑی امیدوں سے اس کو ڈالے، ایک صاحب ڈاکٹر تو ہو گئی وہ، مگر ساتھ میں قادیانی بھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ قادیانی ہو گئی. اسے سمجھانے کے لیے مجھے بولے، میں گیا بیٹھا سامنے، سارے دلیلیں وہ بھی دے رہی ہے، قرآن سے ہی دے رہی ہے. سنو غور سے نوجوانوں، ایک جگہ پر آ کر پیچھے ہٹی، وہ بولی اس کا جواب میرے پاس نہیں. جو بھی آیت پڑھ کر وہ ترجمہ کر رہی تھی، میں نے اس سے ایک ہی سوال کیا، یہ جب آیت نازل ہوئی تم تھی کیا وہاں؟ کون تھے سامنے؟ صحابہ نے اس کا ترجمہ کیسے کیا، کر کے دکھاؤ مجھے. اگر تم صحابہ سے ثابت کر دو گی، میں مان لیتا ہوں تمہاری بات صحیح ہے. اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بول رہا ہوں، اس بچی نے وہاں کہا، اس جگہ پر، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اختلافات ساروں کے پاس قرآن و حدیث ہے، ہر طبقہ قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہے. واحد علاج یہی ہے، جو آپ قرآن سمجھ رہے ہیں، کیا وہ صحابہ نے سمجھا ہے؟ صحابہ کی ضرورت ہے. قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کی ضرورت ہے، حدیث سمجھنے کے لیے، تبھی ہم راہ راست پر رہیں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. شاید میرا وقت ہو چکا ہے، آخری ایک لفظ بول کر اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں. اللہ سے دعا کر امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. اس امت کا آخری حصہ صحیح نہیں ہوگا مگر اسی چیز کے ذریعے سے جس سے پہلا حصہ صحیح ہوا. سبحان اللہ. یعنی صحابہ کرام جیسے قرآن اور حدیث پر چل کر جس چیز کو فالو کر کے اس دنیا میں صحابہ کرام آگے بڑھے، اسی طریقے کو اپنا کر آئندہ آنے والے لوگ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر ہمیں دنیا میں سربلندی کمانی ہے انشاءاللہ، اگر ہمیں آگے جانا ہے انشاءاللہ، واحد صحابہ کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر ہم چل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ سے میری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی مختصر موضوع، مختصر وقت جو ہے، موضوع تو بڑا ہے، وقت مختصر ہے، میں جتنا ہو سکتا تھا میں اسے آپ کے بیچ میں نے بولنے کی کوشش کی ہے. ایک حدیث میں وعدہ کر چکا ہوں، اگر نہیں بولوں گا تو رہ جائے گی. مشہور حدیث ہے، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبو، ذرا زور سے بول دو، میرے صحابہ کو کبھی برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی، بول دو نا، سونا خرچ کریں، میرے صحابی کے مد یا آدھے مد کے برابر بھی نہیں آ سکتے. سبحان اللہ. میرے صحابی کے مد یا پھر آدھے مد کے برابر بھی نہیں آ سکتے. بہت بڑی حدیث ہے.
کیوں اللہ کے رسول نے یہ کہا؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. آخر اتنی بڑی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں دی ہے؟ علماء نے اس کا جواب دیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی یہ جواب آپ سے لے کے جا رہا ہوں, نہیں بتاؤں گا آپ کو, انشاءاللہ آپ ڈھونڈیے گا جواب اسے انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو آدھے مجھ سے کیوں اللہ کے نبی نے تشبیہ دی؟ آخر کیا وجہ ہے صحابہ میں؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشبیہ دی ہے؟ تلاش کریں گے یا بول دوں؟ بول دوں کیا شیخ کیا بولتے ہیں؟ سستے میں مل جائے گا, سستے میں مل جائے گا. ایک چھوٹا ایک لطیفہ بول کے جاتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے؟ جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں نا, جس کا بھی میں نکاح پڑھاتا ہوں, نکاح کے بعد اس کا کچھ بھی نام رہنے دو, نوشوں کا, میں بولتا ہوں عبد الرحمن. کیا بولتا ہوں؟ سب سے پہلے ان کے والد گھور کو دیکھتی مجھے, حضرت بھول گئے کیا نام میرے بچے کا اتنا جلدی؟ عبد الرحمن. پھر فوراً ملا لیتا ہوں بن عوف. کیا بولتا ہوں؟ بن عوف رضی اللہ عنہ. ان کا نکاح ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح میں نہیں بلائے. صحابہ کا موضوع چل رہا ہے, سنو غور سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی دیکھی, زعفران کا رنگ دیکھا. یا عبد الرحمن ما ھذا, کیا ہے یہ رنگ؟ کہا میں نے شادی کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیا عبد الرحمن مہر میں؟ خوشی دیکھو کتنی خوشی ہے نبی کو. اولم ولو بشات, کیا لفظ ہے؟ عبد الرحمن نکاح کر لیا نا, ٹھیک ہے, مجھے میرے سے نکاح نہیں پڑا ہے, مجھے نہیں بلائے, کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پر. اولم ولو بشات, ایک بکری کاٹو جی, میں تمہارا ولیمہ کھاؤں گا. کیا بات ہے جی, کتنی خوشی ہے دیکھو, شکوا نہیں گلا نہیں. اس کے بعد ایک دعا دی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس دعا سے ہی میں بدلا, اس کے بعد میری زندگی بدل گئی. ان کا لفظ ہے, عبد الرحمن بن عوف کا لفظ ہے, پتھر ہٹاتا تو نیچے سے سننا نکل آتا, مٹی ہاتھ میں پکڑتا تو سننا وہیں سے آیا ہے, سننا ہو جاتی. 1,50,000 صحابہ میں سب سے مالدار یہی ہیں, سب سے زیادہ اللہ نے انہیں پیسہ عطا فرمایا. ساتھ میں عشرے مبشرہ میں بھی ہیں, عشرے مبشرہ میں بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. سبحان اللہ. اتنا بولنے کے بعد پھر میں جب دعا بولتا نا, غور سے سنتے ہیں, ارے کون سی دعا ہے, بدل گئی زندگی. اور جن کی شادیاں ہوئی نا بیچارے, انہوں دیکھتے ہم نہ دیے نہیں دعا, یہ اگر دیے رہتے تو ہم کہاں رہتے آج. جی آپ سب جانتے ہیں دعا کون سی ہے. کوئی بھی چیز ایسے ہی دے دی جائے تو ہضم نہیں ہوتی, اس کی اہمیت نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے؟ علماء نے لکھا ہے, بڑی تکلیف سے بڑی محنت کر کے علماء لکھتے ہیں جی, بِإِخْلَاصِهِمْ وَصِدْقِ نِيَّتِهِمْ سبب تفضیل نفقتهم انها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال. یہ علماء کے الفاظ ہیں. کیوں آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لفظ کہا؟ قیامت کی صبح تک ان کا جو اخلاص ہے وہ اخلاص کوئی دوسرا نہیں لا سکتا. صحابہ کے اخلاص کے مقابلے میں بھلے وہ آدھا مت کرے اللہ کے راستے میں صدقہ, یہ ایک احد پہاڑ کے برابر بھی کر لے, اخلاص میں کوئی انہیں ٹکر نہیں دے سکتا, نیت کی صداقت میں کوئی صحابہ کو ٹکر نہیں. دوسری بات, صحابہ نے جب خرچ کیا, سبحان اللہ, خرچ کیا تب ضرورت تھی, صحابہ کو اس کی سخت ضرورت تھی. سبحان اللہ. یہ دو وجوہات کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں اللہ نے یہ فضیلت بیان فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے, میری اولاد کو, امت مسلمہ کو, اللہ آپ سارے بھائیوں کو صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں صحابہ کو رول ماڈل بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑوں میں, لباس میں, عبادتوں میں, اخلاق میں, عقیدے میں, ہر چیز میں اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت خاص طور سے میری ایک دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان ساتھی کو اللہ شرک سے بچائے, اللہ ہر مسلمان ساتھی کو خبر پرستی سے بچائے, اللہ ہر مسلمان ساتھی کو سبحان اللہ بدعت جیسی منحوس بیماری سے بچائے, اللہ ہر مسلمان ساتھی کو, یہاں دعا کریں انشاءاللہ, توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان ساتھی کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کی توفیق دے, اللہ راضی ہو, نبی کے طریقے پر ہو, اخلاص کے ساتھ ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.